السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دین اور ملی بھائیوں، نواقض صوم، روزے کو توڑنے والے مسائل کون سے ہیں، ان کا تذکرہ سرسری طور پر اس سے پہلے حلقوں میں آپ کے سامنے کیا گیا ہے۔ ایک خاص بات جو ان نواقض کے سلسلے میں ہمیں سمجھ لینی چاہیے اور اپنے ذہنوں میں رکھنی چاہیے، وہ بات یہ ہے کہ روزے کو توڑنے والے جو امور ہیں ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ تقریباً 9 مسائل کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا ہے۔ یہ جو نواقض ہیں، ان نواقض یعنی روزے کو توڑنے والی چیزوں کے روزے کے توڑنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں کا بھی پایا جانا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو آخری بات اس سے پہلے بیان کی گئی تھی، یعنی روزے کی حالت میں جو خواتین سے متعلق مسئلہ ہے، حیض یا نفاس کا خون آنا، اسے چھوڑ کر کے بقیہ جو نواقض ہیں ان تمام نواقض میں 3 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ یعنی وہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں آخری بات کو چھوڑ کر کے، حیض و نفاس کے مسئلے کے علاوہ بقیہ جو 8 مسائل بیان کیے گئے ہیں، ان کے اندر یہ 3 شرطوں کا ان 3 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ جب تک یہ 3 شرطیں نہیں پائی جائیں گی تب تک وہ چیزیں روزہ توڑنے والی نہیں ہوں گی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ روزے دار کو مسئلے کا حکم معلوم ہونا چاہیے۔ روزے دار کو مسئلے کا حکم معلوم ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک شخص اپنی بیوی سے جمع کر لیتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب اسے اس مسئلے کا علم ہو۔ اگر مسئلے کا علم نہ ہو تو بات الگ ہو جائے گی۔ تو روزے دار کو مسئلے کا حکم معلوم ہونا چاہیے اور وہ جان بوجھ کر کے عمدن و قصدن جان بوجھ کر کے اس کام کو کر رہا ہو۔ ایسی صورت میں تب جا کر کے اس کا روزہ ٹوٹے گا۔ یعنی اس کا علم ہونا چاہیے اور جان بوجھ کر کے وہ کام کر رہا ہو تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر مسئلے کا حکم معلوم ہی نہ ہو، اسے وہ لا علم ہے، مثال کے طور پر نادان ہے، یا مثال کے طور پر عمدن و قصدن اس نے یہ کام نہیں کیا ہے، غلطی سے وہ کام ہو گیا ہے، بھول چوک کر کے وہ کام ہو گیا ہے، تو اس کا حکم الگ ہوگا۔ تو پہلی شرط ہمیں جو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ کسی بھی ناقص کے روزے کو توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر یہ ایک شرط، پہلی شرط پائی جائے کہ روزے دار کو اس کا حکم معلوم ہونا چاہیے اور جان بوجھ کر کے وہ کام کر رہا ہو تو روزہ ٹوٹے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، جو تم غلطی سے کوئی کام کر بیٹھو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، وَلَكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن جو تمہارے دل جان بوجھ کر کے کریں اس پر تمہاری پکڑ ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 5 ہے۔ تو اسے کیا معلوم پڑا؟ اسے معلوم پڑا کہ غلطی سے اگر کوئی چیز ہو جائے تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ خطا مطلب غلط علم نہیں ہے، غلطی سے وہ کام کر دیا ہے، جان بوجھ کر کے کرے گا، اس کے دل کے عمد اور قصد کے ساتھ، یعنی جان بوجھ کر کے وہ کام کرے گا تو اس کی پکڑ ہوگی۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا علم ہونا چاہیے اور جان بوجھ کر کے وہ کام کر رہا ہو۔ دوسری شرط کیا ہے؟ روزے دار بھول کر کے وہ کام نہ کر رہا ہو، یاد ہو، اسے یاد ہونے کے باوجود وہ کام کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اسے یاد تھا پھر بھی اس نے وہ کام کیا ہے۔ اگر بھول چوک کر کے اگر وہ ان 8 کاموں میں سے کوئی کام کرتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اور نہ اسے اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی واضح حدیث ہے روزے ہی کے سلسلے میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا نسی فاکل وشرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ، اگر روزے دار بھول جائے اور بھول کر کے کھا لے یا پی لے تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ مکمل کرے، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا ہے، اللہ نے پلایا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اسے کھانے اور پینے میں اس کا اپنا اختیار نہیں تھا، بلکہ وہ بھول چک کر کے کھا لیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں اس کا اپنا اختیار نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی نے آپ دیکھیے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ روزہ مکمل کرے، اس بھول چوک سے کھانے یا پینے سے اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام حسن البصری، اس طرح سے امام مجاہد رحمہم اللہ ان دونوں تابعین سے ان سے یہ بات نقل کی ہے کہ وہ کہتے تھے ان جامع ناسیا فلا شیء علیہ، اگر انسان نے بھول چوک کر کے جمع کر لیا ہو تو بھی اس کے اوپر
کوئی تاوان نہیں ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب، بھول چک کر کے بھی ایسا کام ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ہو جائے گا۔ یہ دوسری شرط ہے، یعنی یادداشت کے ساتھ یہ کام ہونا چاہیے۔ بھول چوک کر کے ہونے کی صورت میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے۔ تیسری شرط کیا ہے کہ روزے کے نواقض یعنی توڑنے والے امور میں سے کوئی بھی کام انسان نے اپنے اختیار سے کیا ہو، اسے مجبور نہ کیا گیا ہو، اس پر دباؤ نہ ڈالا گیا ہو، اس کے اوپر پریشر نہ ڈالا گیا ہو، یا کسی بھی طریقے سے وہ مجبور مقہور نہ ہو، جبر نہ ہو اس کے اوپر، بلکہ اس نے اپنے اختیار سے، اپنی چاہت سے، اپنے اختیار سے وہ کام کیا ہو، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر مجبور کر دیا گیا ہو، کسی طرح سے اس پر جبر کیا گیا ہو، تو ایسی صورت میں اس کا اختیار چونکہ نہیں تھا، اس لیے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اس کا روزہ درست ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں حدیثیں موجود ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیت کریمہ ہمارے سامنے ہے۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کفر کیا جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کا ایمان تھا، الا جس نے کفر کیا یعنی جس نے ایمان کے بعد کفر کیا وہ دین اسلام سے باہر نکل گیا، الا من اکرہ، لیکن سوائے اس شخص کے جسے مجبور کر دیا گیا ہو، کفریہ اللہ کے کفر کرنے پر مجبور کر دیا گیا ہو، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، ایمان پر جمع ہوا ہو، اس کے دل میں کفر کی کوئی بات نہ آئی ہو، تو ایسی صورت میں اس کے کفر کرنے کا کوئی بھی گناہ اس پر نہیں آئے گا اور اس کا ایمان نہیں ضائع ہوگا بلکہ وہ ایمان والا باقی رہے گا۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، لیکن جس نے سینہ کھول کر کے کفر کر دیا ہو تو ایسی صورت میں فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، ایسی صورت میں ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور بہت بڑے عذاب سے وہ دوچار ہوں گے۔ تو بہت ہی واضح ہے یہ مسئلہ کہ دل اگر مطمئن ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر دل میں ہی مثال کے طور پر فساد آ جاتا ہے اور دل کے اندر ہی کفر کی چیز آ جاتی ہے تو ایسی صورت میں انسان اسلام سے باہر نکل جائے گا، کیونکہ اس کا اپنا اختیار ہے۔ اگر اختیار نہیں ہے، مجبور ہے، تو ایسی صورت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے وہ بہت واضح ہے، ان اللہ تجاوز عن امت الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کی غلطی کو، یعنی لا علمی میں کوئی کام کر لے اس کو، والنسیان اور بھول چوک میں کوئی کام کر لے اس کو، وما استکرہوا علیہ اور جس کام کے کرنے پر انہیں مجبور کر دیا گیا ہو، اس تیسری چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درگزر کر دیا ہے، تجاوز کر دیا ہے، یعنی معاف کر دیا ہے۔ واضح طور پر یہ حدیث بھی ہمیں بتلاتی ہے کہ اگر انسان مجبور ہے یا مثال کے طور پر بھول چوک ہے یا مثال کے طور پر لا علمی میں کوئی کام ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے۔ لیکن اگر علم کی روشنی میں ہو، جان بوجھ کر کے ہو، یاد کے ساتھ ہو اور مجبوری نہ ہو بلکہ اختیار ہو تو ایسی صورت میں انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اسے میرے بھائیوں اس کا کفارہ بھی دینا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار بھی کرنی ہوگی۔ یہ 3 شرطیں ہیں جس کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو ان شرائط کے ساتھ اپنے روزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔